موت دینا تو اپنی محبت پہ، اپنے نبی کی محبت پہ، اپنے صحابہ کرام کی محبت پہ دینا، اور ہماری زبانوں پہ اس وقت لا الہ الا اللہ کا ورد جاری ہو۔ یا اللہ عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے محفوظ رکھنا، روز قیامت نبی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے جمع فرمانا اور آپ کی شفاعت کا موقع عنایت فرمانا۔ یا اللہ میرے جتنے بھائی یہاں درس میں شامل ہوئے ان کے وقت میں برکتیں ڈال، ان کی اولاد میں برکتیں ڈال، ان کی زندگی میں برکتیں ڈال، ان کے رزق میں برکتیں ڈال۔ یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں ان کو شفا دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ آپ کی مسجد کے نمازی اور میرے دوست عثمان بھائی اور جن کے بھائی عامر ہیں، ان کی والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو شفا دے، اللہ ان کو عافیت دے، اللہ انہیں صحت و تندرستی سے نوازے، اللہ انہیں اس بیماری پہ صبر کرنے کی توفیق دے اور اس ازمائش کا خاتمہ فرمائے۔ جب تک ازمائش موجود ہے اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق دے اور اس بیماری کو گناہوں کے جھڑنے کا، درجات کی بلندی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے، یا اللہ سب کو عافیت دے، یا اللہ سب کو صبر جمیل کی توفیق دے۔ یا اللہ ان بیماریوں کو مسلمان مریضوں کے گناہوں کے جھڑنے کا اور درجات کی بلندی کا سبب اور ذریعہ بنا۔ یا اللہ جو لوگ اس مسجد کا نظام دیکھتے ہیں، اس کا انتظام چلاتے ہیں، اس کے لیے ٹینشن لیتے ہیں، یہاں پہ وقت دیتے ہیں، یہاں پہ امامت کراتے ہیں، خطابت کرتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں اور مسجد کے بندوبست میں، انتظام میں کسی بھی لحاظ سے شریک ہیں، یا اللہ انہیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر، یا اللہ ان کی زندگی کے امور آسان کر دے، یا اللہ ان محنتوں کی وجہ سے ان کی اولاد کی زندگی میں برکتیں ڈال دے، ان کی اولاد کو نیک بنا۔ یا اللہ ہم سب کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا، دین کا عالم بنا۔ یا اللہ اس ملک میں صحابہ کرام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ یہاں کے حکمرانوں کو ہدایت دے، یا اللہ انہیں یہاں پہ شریعت کا نظام نافذ کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، دنیا کے لحاظ سے بھی آخرت کے لحاظ سے۔ یا اللہ مسلمانوں کو ایک کر دے، مظلوم مسلمان جہاں پہ ہیں ان کی مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ کسی بھائی کا سوال ہو کر سکتے ہیں؟ یہ میں نے وقت چھوڑا ہے سوال کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ آپ گھر چلے جائیں۔ وہ کیا ہے؟ میں بتا دوں فیس بک پہ۔ ٹھیک ہے بھائی کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جناب عمار سے کہا تھا تمہیں ایک باغی گروہ جو ہے وہ قتل کرے گا۔ تو 2 منٹ کے لیے اگر ہم اس کو مان لیں کہ اس حدیث کا اطلاق جناب امیر معاویہ کے گروہ پہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جناب علی اور جناب امیر معاویہ میں اختلافات ہوئے اور وہ دونوں ٹھیک تھے، دونوں درست تھے، لیکن ایک حق کے زیادہ قریب تھے، اور جو زیادہ قریب تھے وہ کون ہیں؟ جناب علی رضی اللہ عنہ۔ اور امیر معاویہ اس معاملے میں حق کے اتنے قریب نہیں تھے جتنے جناب علی قریب تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر تھے یا منافق تھے یا مرتد تھے، کیونکہ ان کے گروہ کے ایمان کی گواہی قرآن دے رہا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اگر 2 مسلمان گروہ لڑ پڑے، ایمان والے لڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دو۔ اس کا مطلب ہے کہ 2 گروہوں میں لڑائی ہو سکتی ہے جیسا کہ یہاں پہ ہوئی ہے، اور آپ نے فرمایا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن کیا ہے؟ سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے صلح کرائے گا کن میں؟ 2 عظیم مسلمان گروہوں میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جناب امیر معاویہ کے گروہ کو، جناب علی کے گروہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ عظیم مسلمان کو۔ تو وہ بھی مسلمان، غلط فہمیاں ہوئی، اجتہاد کیا، جس کا اجتہاد ٹھیک نکلا اس کو 2 اجر ہے، اور جس کے اجتہاد میں غلطی ہوئی اس کے لیے بھی صفر اجر ہے۔ اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جی ہاں جی، شیخ عبدالرؤف صاحب یاد کروا رہے ہیں کہ جناب علی نے کہا تھا کہ ہمارے مقتول اور ان کے مقتول دونوں جنت میں جائیں گے۔
اور یہ بات اگر مزید آگے بڑھائیں، شیخ صاحب نے یاد کروا دی ہے، لڑائی ہوئی تو جناب علی نے ان کی عورتوں کو لونڈی نہیں بنایا، ان کے مال پہ قبضہ نہیں کیا، ان کو مسلمان سمجھتے تھے، تو اس کو کفر و اسلام کی جنگ صحابہ کرام نے نہیں بنایا، یہ غلط فہمی تھی، تقدیر میں لکھا ہوا تھا یہ کام ہونا ہو گیا، جیسے میرے اور آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے باپ بیٹے میں لڑائی ہو جاتی ہے، کئی دفعہ قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے، کیا ہم بیٹے کو کافر کہیں گے یا باپ کو کافر کہیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ بھائی کہتے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی جائے گی اور اس میں کھانے بھی تقسیم ہوں گے، تو کیا وہ کھانے ہم کھا سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کھانا آپ کو مل کیوں رہا ہے؟ کھانا آپ کے گھر میں آ کیوں رہا ہے؟ کھانا آپ کی دکان پہ آ کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کو آپ سے کوئی امید ہے، ان کو آپ سے کوئی امید ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا اخلاق اچھا ہے، یہ کھانا رکھ لے گا، اس کا اخلاق اچھا ہے، یہ کھانا، اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ گناہ بھی کر لے گا، کھانا دے دے گا، اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے، بولیے ذرا، کہ گناہ بھی کر لے گا، کھانا دے دے گا۔ اگر اس کو پتا ہو کہ یہ تو مجھے روکتا ہے پیار و محبت کے ساتھ عید میلاد النبی سے، یہ تو مجھے کہہ رہا تھا کہ اس موقع پہ اپنا مال ضائع نہ کرنا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے نام پہ نذرانے نہ دینا، یہ چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ تو صبح شام مجھے سمجھاتا ہے کہ کھانا کہاں لے گا، اگر اس کو پتا ہو تو آپ کے گھر میں کھانا نہیں آئے گا۔ آپ کے گھر میں کھانا اسی لیے آتا ہے کہ آپ محلے میں بڑے باعزت ہو کے رہتے ہیں، بڑے اخلاق سے رہتے ہیں، اتنے اخلاق سے رہتے ہیں کہ آپ گناہ سے روکنے کے لیے اچھے انداز سے بھی تیار نہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا پڑوسی سے لڑیں، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ بدتمیزی کریں، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ جیسے آپ کا اخلاق پڑوسی کے ساتھ اچھا ہے، اللہ کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ آپ کا اخلاق کس کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ اچھا اخلاق یہ ہے کہ جب گناہ ہو رہا ہو پیار و محبت سے آپ روکیں، اچھے انداز سے، چاہے علیحدگی میں روکیں، تو جب آپ علیحدگی میں روکیں گے، اچھے انداز سے روکیں گے تو آپ کے گھر میں کھانا نہیں آئے گا۔ دوسرے نمبر پہ آ گیا جی، پھر بھی آ گیا، آپ نے روکا تھا پھر بھی آ گیا۔ اب آپ کھانا لینے سے صاف صاف انکار کرتے ہیں، صاف صاف کیا کرتے ہیں؟ بولیے ذرا، انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ کے کاموں میں، ظلم و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ ہاں جی، عید میلاد النبی کو آپ سنت سمجھتے ہیں کہ بدعت سمجھتے ہیں؟ اور آپ کو شاید یہ پتا ہو، پہلے تو میں یہ وعدے کر دوں کہ ہم سب الحمدللہ نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور آپ سے محبت کو واجب قرار دیتے ہیں، دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ جس کے دل میں آپ کے لیے محبت نہیں ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ ہمیں آپ سے محبت ہے اس کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر، اللہ کی ذات کے بعد، اللہ کی ذات کے بعد کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں محبت کس سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہ محبت ہمیں سکھا رہی ہے کہ آپ کے دین میں تبدیلی نہ کرو، آپ کے دین میں اضافہ نہ کرو، آپ کے دین میں نئی چیزیں داخل نہ کرو۔ اس لیے ہم عید میلاد النبی سے روکتے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ اب کھانا آ گیا، آپ پیار و محبت سے سمجھائیں اس کو۔ یہ میرے بھائی آپ جانتے ہیں کہ یہ کام قرآن سے ثابت نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت نہیں ہے، 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے کام نہیں کیا، 4 اماموں میں سے کسی امام نے کام نہیں کیا، اور تو اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے کام نہیں کیا، تو یہ کام کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں اس کو غلط مانتا ہوں، اور میں آپ سے کھانا لوں گا تو مجھے گناہ ملے گا۔ آپ یہ نہ کہیں اس کو گناہ ملے گا، مطلب یہ تو کہہ دیں کہ مجھے گناہ ملے گا، مجھے کیا ملے گا؟ اس لیے میں ماننا چاہتا ہوں، تو بڑی اچھی تبلیغ ہو جائے گی۔ حق بیان
کرنے کا حق ادا ہو جائے گا، حق بیان کرنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ اور اگر پھر بھی آپ نے لے لیا ہے تو پھر مولوی صاحب کو آپ پریشان کریں گے فون کر کے کہ کھانا ہم نے لے لیا، تو آپ بتائیں ہم نے اپنا حق ادا نہیں کیا، ہم نے لے لیا، اب آپ بتائیں کیا کریں؟ تو میرے بھائی اگر ہے وہ گوشت، اگر کیا ہے تو یہ گوشت، یہ جانور ذبح کیا گیا ہوگا نبی علیہ السلام کے نام پہ، آپ کی نیت سے چھری پھیرتے ہوئے کہا گیا ہوگا بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن دل میں ہوگا کہ راضی کس کو کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ بکرا ذبح ہوا ہے اللہ کے رسول کے نام پہ، اور نبی علیہ السلام اگرچہ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، لیکن آپ اللہ نہیں ہیں بلکہ غیر اللہ ہیں۔ آپ اللہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ غیر اللہ ہے۔ تو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح ہوگا، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ آگے دھیان سے میرے ساتھ چلیے گا، اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں۔ اب رہ گئی مٹھائیاں، کھیرے، سویاں، ٹافیاں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ ایک ہے میری رائے، میں اپنی رائے بیان کرنے لگا ہوں، لیکن ضروری نہیں کہ آپ میری رائے لیں، آپ دوسرے علماء کرام سے بھی مسئلہ پوچھیں، آپ دوسرے علماء کرام سے بھی یہ مسئلہ، صرف میری بات مان کے عمل نہ کریں۔ جو کچھ میں نے پڑھا ہے، جو کچھ علماء کرام کے فتاویٰ سے میں نے سمجھا ہے، وہ یہ ہے کہ ٹافیاں اور گوشت کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں یہ حرام نہیں ہوتی، یہ حرام، بولیے یہ حرام نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ کسی آدمی نے اپنے گھر میں گندم جمع کر رکھی 100 من، اور اس نے نیت کی ہوئی ہے کہ یہ غیر اللہ کے لیے ہے، فلاں بابا جی کے لیے ہے۔ اب اس گھر پہ قبضہ آپ کو مل گیا، مسلمانوں کو مل گیا، تو کیا وہ ساری گندم حرام ہو گئی ہے؟ تو جی کا سفر حرام ہو گئی ہے؟ مجھے نہیں پتا کل میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے، میں اپنی رائے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ لینی حرام ہے، بتا رہا ہوں میں، لینی کیا ہے؟ لیں گے تو حرام ہے، گناہ میں تعاون ہے، لیکن اگر لینی ہے تو آپ کیا کریں؟ گرا دیں کہ کھا سکتے ہیں، میں یہ بتا رہا ہوں، اور وہ بھی میں اپنی رائے بتا رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوں میری رائے پہ فوری طور پہ یقین نہ کریں، دیگر علماء کرام سے مسئلہ پوچھیں۔ میں نے اپنی رائے بتا دی ہے، لیکن آپ میری رائے پہ یقین نہ کریں، دیگر علماء کرام سے بھی یہ مسئلہ پوچھ لیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ خصوصاً شیخ عبدالرؤوف صاحب کے جو کیا ہیں سسر ہیں، حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب، جو ہم سب کے استاد ہیں، یہ استادوں کے استاد ہیں، ان کا فتویٰ اس بارے میں تازہ فتویٰ منگوائے ان کے ذریعے۔ کون سا فتویٰ؟ تازہ فتویٰ۔ چلے جگہ سوال حاجی صاحب کہتے ہیں جو گروہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے ساتھ کاروبار ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے ایک درجے پہ نہیں ہیں، ان کے مختلف درجے ہیں۔ ایک وہ ہے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کا عقیدہ ہے کہ قرآن تبدیل ہو چکا، جو عقیدہ رکھے قرآن تبدیل ہو چکا، یہ عقیدہ کون سا ہے جی؟ کفریہ عقیدہ ہے۔ ان میں سے کئی وہ ہیں جو جناب علی کو مشکل کشا معبود رب مانتے ہیں، عقیدہ کفریہ ہوا۔ جناب حسین کو، جناب فاطمہ کو، پنج پاک کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بگانے والا، عالم الغیب، اور اللہ تعالیٰ کی صفات ان کو دیتے ہیں، یہ تو کفر تک معاملہ پہنچ گیا۔ یہ تو بہت سارے سنیوں کا بھی عقیدہ ہے جی، یہ تو بہت سارے سنیوں کا بھی عقیدہ ہے۔ میں سب کی بات کر رہا ہوں، میں نام نہیں لیا اس لیے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام ان کے اوپر تنقید کرنے والوں کے کئی درجے ہیں، اور کئی وہ ہیں جو جناب امیر معاویہ پہ تنقید کرتے ہیں، جناب ابو سفیان پہ تنقید کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے عقیدے کو کفریہ کہنا مشکل ہے، ایسے لوگوں کے عقیدے کو کفریہ کہنا، لیکن جرم بہت بڑا کر رہے ہیں، بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ اور جس آدمی کو چسکا پڑ جائے کس چیز کا؟ صحابہ پہ تنقید کرنے کا، تو وہ رکتا نہیں ہے۔ وہ آپ نے آدمی دیکھا ہے وہ جیلم کا آدمی دیکھا ہے، ابو مرزا اس کو چسکا پڑ گیا ہے، اب اس کی زبان کھلتی چلی جا رہی ہے،
امیر معاویہ سے شروع ہوا تھا، کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے، روز بروز ترقی کر رہا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے یا ہمیں ہماری اسے جان چھڑائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چسکا بہت برا چسکا ہے، اسی لیے ہمارے جو پرانے بزرگ ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ امیر معاویہ صحابہ کرام کے سامنے بند ہیں، رکاوٹ ہیں، دیوار ہیں۔ جو اس بند کو عبور کر لے گا، اس دریا کو عبور کر لے گا، اس دیوار کو گرا دے گا، جناب امیر معاویہ پہ تنقید کرے گا، اس کی زبان دوسروں پہ بھی چلے گی، کیونکہ امیر معاویہ کا احترام ذاتی وجہ سے نہیں ہے، صحابی ہونے کی وجہ سے ہے۔ جب ایک صحابی پہ تنقید کر لی تو دوسرے کو اوپر کرنے کو کون سی مشکل ہے؟ تو آپ اپنے آپ کو امیر معاویہ پہ تنقید کرنے سے بچائیں، اور جس کے جو امیر معاویہ پہ تنقید کرتا ہے اس کے دل میں صحابہ کرام کے بارے میں میل آ جاتی ہے، اس کا دل ٹیڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر گمراہی میں گرستا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھیں، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچائیں۔ آپ ان کے ساتھ کاروبار کریں گے تو وہ اگر صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں آپ کے سامنے تو آپ آہستہ آہستہ تنقید کے عادی ہو جائیں گے، اس کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیں گے، پھر صحابہ کرام کی محبت آپ کے دلوں سے نکل جائے گی۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کاروبار کرنے سے بچیں، الا یہ کہ آپ اثر لینے کی بجائے اثر ڈال رہے ہو، اثر لینے کی بجائے اثر ڈال رہے ہو، کہ وہ آپ کی بات سنتا ہے، آپ اس کو کتابیں دے رہے ہیں، درس میں لے کر آتے ہیں، جی بسم اللہ کیجئے کاروبار ایسے آدمی کے ساتھ جی۔ بھائی کہتے ہیں کہ طرح طرح کی نمازیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ گئی ہیں، طرح طرح کی نمازیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں، طرح طرح کے طریقے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میرے بھائی سوال کا جواب تو آپ نے خود دے دیا ہے، ہم نے مختلف طریقوں کی طرف نہیں دیکھنا، اور جو طرح طرح کے نماز میں فرق نکال لیے گئے ان کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھنا ہے نبی علیہ السلام کی طرف۔ جو طریقہ آپ سے ثابت ہے اسی طریقے کے مطابق نماز پڑھیں گے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ مردوں عورتوں کا طریقہ نماز ایک ہے، اللہ اکبر سے لے کر سلام پھرنے تک، البتہ نماز شروع ہونے سے پہلے فرق موجود ہے۔ مثال کے طور پہ عورت کے لیے افضل ہے کہ وہ کہاں نماز پڑھے؟ کمرے میں، گھر میں، وہ اذان نہیں دے گی۔ اور عورت سے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بالغ عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جس کا سر ڈھکا ہوا نہ ہو۔ تو یہ سارے فرق ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے لیکن جب نماز شروع ہو جائے تو تب کوئی فرق نہیں ہے مردوں عورتوں کی نماز میں، کوئی فرق نہیں ہے مردوں اور عورتوں کی نماز میں۔ تو یہ جو عجیب و غریب باتیں نکال لی گئی ہیں اور جن کی دلیل نبی علیہ السلام سے نہیں ملتی، ان سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ کے طریقہ نماز میں رفع الدین ثابت ہے، آخری وقت تک آپ نے کیا ہے، کبھی سنت کو ترک نہیں کیا۔ آپ رکوع کے بعد اچھی طرح کھڑے ہوتے تھے، دو سجدوں کے درمیان اچھی طرح بیٹھتے تھے، اور آپ آخری تحیات میں تبرک کرتے تھے۔ آخری تحیات میں کیا کرتے تھے؟ کیا مطلب؟ سرین کے اوپر، چوتر کے اوپر بیٹھتے تھے اور اپنی بائیں ٹانگ کو دائیں ٹانگ کے نیچے سے نکال دیتے، نیچے سے بچھاتے تھے۔ اور آپ کے زمانے کی عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی۔ آج کی عورتیں سجدہ کرتی ہیں تو بڑا عجیب و غریب سجدہ ہوتا ہے۔ مسجد نبوی میں جب ہماری عورتیں نماز پڑھتی ہیں تو عربی عورتیں رہن ہو رہی ہوتی، کر کیا رہی ہیں؟ وہ رہن ہوتی ہیں کہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ نماز پڑھ رہی ہے، کیا لیٹنے لگی ہے، کیا چکر ہے سر؟ وہ پریشان ہو جاتی ہے بیچاری۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں، ان سے گریز کریں اور اسی نماز پہ کاربند رہیں جو نبی علیہ السلام نے سکھائی، جو صحابہ کرام نے آپ سے سیکھی، اس پہ صحابہ کرام نے عمل کیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس درس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور اس موقع پہ کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ دعا کیا پڑھنی چاہیے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
آپ ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا، تشریف لائے. شیخ عبدالرؤف صاحب، عثمان بھائی جنہوں نے پروگرام کا انعقاد کیا، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کی زندگی میں برکتیں ڈالے اور ہم سب کے امور آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے 110 نیوز. ہمارے ویب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل بٹن کو کلک کیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بلا تعطل پہنچتی رہیں، کیونکہ ہم ہیں حق سچ کی آواز.